میں کہہ رہا تھا پیغمبر کا وجود کس سے بنا؟ جنت کی مٹی سے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، بتاؤ دلائل کی ضرورت رہتی ہے؟ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا، نبی کے وجود کو ہی نہیں سمجھا، تو پھر تو دلائل۔ میں کل احمد پر شرقیہ فجر کے بعد درس تھا، میری عادت ہے میں عوامی درس میں جاؤں تو مقامی علماء کی تائید کھل کے کرتا ہوں اور عوام کو تنبیہ کرتا ہوں بھئی علماء کی قدر کرو۔ وہ سامنے ایک بیٹھا بزرگ تسبیح پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھی تسبیح بند کر، ہمارا بیان سن، تیرے ذہن میں بیان کی قیمت نہیں ہے اس لیے تو تسبیح کھڑکا رہا ہے، اگر علم کی قیمت ہوتی تسبیح بند کر دیتا۔ نبی نے علماء کو وارث فرمایا ہے، ذاکرین اور شاغلین کو وارث نہیں فرمایا۔ اصل نبی کا مقام علم ہے، اصل مقام عمل نہیں ہے۔ یہ تحذیر الناس کی باتیں ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا تم کبھی مولوی کی قدر نہیں کرتے، میں تو پوری رات تہجد پڑھتا رہا، اس لیے صرف فرض پڑھے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تو نے تہجد پوری رات پڑھے ہیں اکیلے نے، اور یہ جو مسجد میں 200 آدمی آئے نا، ان 200 نے فرض پڑھنے ہیں، فرض کی قیمت نفل سے بڑھ کر ہے۔ مولوی پوری رات سویا تو ہے لیکن 200 فرض تب ہوں گے جب اس کے فرض ہوں گے، تجھے اجر نفل کا ملے گا، اس کو 200 فرض کا ملے گا۔ بتا اس کے مقابلے میں تیری کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتاؤ، اگر گاڑی اے سی گاڑی ہو، کراکرم ہو، ملت ہو، وہ ٹاپ کلاس کی گاڑی یہاں خانپور سے کراچی جاتی ہو، اور آگے جو انجن ہے اس کے اوپر مٹی لگی ہو، گرمی چڑھی ہو، دھوپ آ رہی ہو، بتائیں قیمت آپ کے ہاں اس کی ہے ڈبے کی، اصل قیمت کس کی ہے؟ انجن اتار دو، میں دیکھتا ہوں تیری گاڑی کراچی کیسے جاتی ہے۔ تو پوری رات تہجد پڑھ، امام ہٹا، میں دیکھتا ہوں تیرے فرض قبول ہوتے کیسے ہیں۔ بھئی امام کا مقام تو سمجھنا، وہ جی میں تہجد پڑھنا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے تہجد پڑھتا ہے، تیری گاڑی میں ڈبہ اسی والا ہوگا، لیکن انجن جیسا بھی ہو، انجن ہی ہوتا ہے، انجن جیسا بھی ہو، انجن ہی ہوتا ہے۔ یہ عوام کو سمجھاؤ مولویت کا مقام کیا ہے، جب نہیں سمجھائیں گے تو پھر آپ کے خلاف تقریریں شروع ہو جائیں گی۔ چلیں میں نے کہا تھا نا، میں نے ایک سوال کا جواب دینا ہے، وہ ذرا سمجھیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام